شکیر انجم صاحب لگتا ہے حقیقت کو تسلیم کر لیں گے کیونکہ یہی سب کے لیے اچھا ہے پھر شکیل انجم صاحب؟ دیکھیے دعا ابھی جو بیانات آ رہے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا وہ ایک ذاتی حیثیت میں ٹویٹ اور بیان آ رہا ہے، یا تو کوئی وزارت خارجہ کی داخلہ خارجہ کی طرف سے امریکہ کی طرف سے جیسے میتھو ملر آتے ہیں وہ آ کے پالیسی بیان دیتے ہیں، اس قسم کا بیان آئے کہ باقی وہ عمران خان کی رہائی کے لیے امریکہ جو ہے وہ سنجیدہ ہے، یا پھر وائٹ ہاؤس سے بیان جاری ہونا چاہیے تو پھر تو اس کی کوئی اہمیت بنتی ہے، پھر اس کو سیریس بھی لینا چاہیے، پھر اس کی کوئی بات چیت آگے بڑھے گی۔ تو ابھی تک تو انڈیویجولز کے بیانات ہیں، دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ آیا کہ جو انہوں نے لابنگ فرمز ہائر کی ہوئی ہیں وہاں پر پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کے حوالے سے، وہ کس حد تک جو ہے لابنگ کر سکتی ہیں، ان کو قائل کر سکتی ہیں جیسے کہ انہوں نے پہلے بھی کیا تھا، اب آنے والے دنوں میں وہ کیا کر سکتے ہیں، تو یہ تو اس وقت ہی آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا کہ کتنا پریشر جو ہے امریکہ کی طرف سے آتا ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، کتنا دباؤ حکومت پر ڈالتے ہیں، کیا وہ آیا عمران خان کی رہائی کے لیے کیا پاکستان کی حکومت سے امریکہ جو رہے سے تعلقات ہیں ان کو بھی خراب کر لے گا، یا پھر معاملات کو اسی طرح بیانات کے ذریعے چلائے گا۔ تو یہ سوال ہو گیا اس طرح۔ باقی جو آپ کا سوال ہے مذاکرات کے حوالے سے اور خاص طور پر جو فوجی عدالتوں کی طرف سے آج بھی سزائیں سنائی گئی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ فوجی عدالتوں کی طرف سے سزائیں نہیں سنائی گئیں، یہ 1972 سے سلسلہ جاری ہے، اور آپ جو فوجی عدالتیں بنی تھیں عمران خان صاحب نے اپنے دور میں بھی بنوائی تھی فوجی عدالتیں، اور 180 لوگوں کو جو ہے وہ سزا ہوئی تھی اس وقت جب عمران خان صاحب کا دور تھا اس ملک کے اندر۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اب پی ٹی آئی، ظاہر ہے ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ آپ انتہا پسندی کی طرف نہ جائیں، وہ چیزیں نہ کریں جو آنے والے دنوں میں آپ کے لیے نقصان دہ ہوں۔ ماضی میں جو خان صاحب کرتے رہے آج وہ اور ان کی جماعت بھگت رہی ہے۔ اس وقت خان صاحب جو کرتے تھے اپوزیشن کے ساتھ لوگوں کو قید میں ڈالتے تھے، ناجائز مقدمات بنواتے تھے، لوگ رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن کا کیس بنوایا گیا، تو اب وہ سارا کا سارا دیکھیں نا، اب خود پی ٹی آئی کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس وقت مسلم لیگ نون اس مرحلے سے گزر رہی تھی، آج جو ہے پی ٹی آئی اس مرحلے سے گزر رہی ہے۔ صحیح۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ملک کے اندر ہائیبرڈ سسٹم ہے اس وقت، اگر تو یہ ہائیبرڈ سسٹم اسی طرح چلے گا تو پھر سیاسی جماعتوں کے حالات اسی طرح ہی رہنے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، اور ایک نئے میثاق جمہوریت کی جو ہے اس وقت ملک کو ضرورت ہے، جس طرح ماضی میں بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر جو ہے جمہوریت مضبوط ہوئی تھی، اور میاں نواز شریف بھی واپس آئے، بے نظیر بھی واپس آئیں، ملک میں الیکشن بھی ہوئے اور ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ ہوا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے یہ جو کمیٹی ہے، ایک تو اس کمیٹی کی اتنی بڑی تعداد نہیں ہونی چاہیے، اس میں سینئر لوگوں کو ہونا چاہیے۔ حکومت کی طرف سے بالکل نواز شریف صاحب کو خود اس کو جو ہے ہیڈ کرنا چاہیے، اور اپوزیشن کی جانب سے بھی جو سینئر لوگ ہیں جن میں مولانا فضل الرحمان ہیں، محمود اچکزئی ہیں، عمران خان صاحب خود ہیں، ان کو بیٹھ کر مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ بات ملک اور قوم کی ہے، لیکن انہوں نے ذاتی اناؤں کے مسئلے بنا دیے ہیں سیاسی جماعتوں نے، جو کہ ملک اور قوم کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس لیے بیٹھ کر پارلیمنٹ میں مذاکرات کے ذریعے بات کر لینی چاہیے، اور اس کو جلد از جلد مذاکرات کے ذریعے طے کر کے جس طرف بھی جانا ہے چلے جانا چاہیے۔ جی الیاس صاحب، لیکن مذاکرات ہیں جو آج بھی کافی چیزیں کلیئر ہوئی ہیں اس پہ، کہ مانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جو ان کی رہائی کا جو معاملہ ہے وہ تو سارا ڈیل کے ساتھ نہیں آ رہا، وہ تو اس کے ساتھ ہی آئے گا کہ کیسز کا وہ فیس کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر کے کریں گے۔ تو باقی جو معاملات ہیں اب تو ان کے لیے اور بھی آسان ہو جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے لیے کہ اس کے جو معاملات باقی جو ہیں جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، تو اس کے لیے گورنمنٹ سے کیا کرتی، کیا لاہ عمل طے کرتی، تو ان کے لیے ایک آسانی ہے کہ اس کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ مذاکرات وغیرہ جو ہے اس میں آگے پیش رفت ہوگی اور یہ حل ہوتے ہوئے اس مسئلے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ساری جو چیزیں ہیں جو اس معاملات کو طے ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے ان کیسز وغیرہ کو کس طرح جو ہینڈل کرتے ہیں، جس طرح بھی ہے بیرونی پریشر آ رہا ہے، اور جو آج جو سزائیں دی گئی ہیں
اس تمام معاملات کو نپٹانا ہوگا، ان کو جلد سے جلد نپٹا کے، تاکہ اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا، کیونکہ ملک کی جو ہے پہلے ہی جو صورتحال ہے وہ اس معاملے میں نہیں متحمل ہو سکتی کہ مزید کوئی ایسا لڑائی جھگڑا یا آپس میں کشیدگی پیدا کی جائے۔ لیکن صورتحال اب آہستہ آہستہ جیسے بھی ہیں مذاکرات کی طرف بڑھتے ہوئے جیسے بڑھ رہے ہیں تو وہ کلیئر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اب یہ گورنمنٹ پر ماننے پر منحصر ہے کہ گورنمنٹ مانتی کہ نہیں باتیں، کیونکہ گورنمنٹ اس میں کافی یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو فیصلوں میں وہ اس طرح لچک نہیں نظر آ رہی کہ جس طرح ہونی چاہیے، مذاکرات وغیرہ جس طرح حل ہوتے ہوئے دکھائیں۔ گورنمنٹ نے کی جانب سے یہ دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ جو بھی فیصلے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے بھی جو گورنمنٹ کو آگے سے دیے جا رہی ہیں چیزیں کہ کس طرح اب جیسے آتے ہیں کہ جو ہے قیدیوں کو رہا کرنے کے معاملات، تو اس میں سے پہلے جب سزائیں ہو رہی ہیں تو وہ پھر کورٹ کا فیصلہ انتظار کریں جو معاملات وغیرہ ہیں۔ تو اس میں جوڈیشل کمیشن وغیرہ بنانے کی اس چیزیں جو باتیں ہیں، جو دیگر باتیں یہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر کورٹ میں پہلے ہی فیصلے چل رہے ہیں، تو پھر مزید اب ان کو کیا ضرورت پڑ جاتی کہ اس معاملے کو کہ کریں اس طرح معاملے کو، بلکہ مسئلے کو اب سلجھانا چاہیے۔ اگر انہوں نے جیل میں رہنا ہے، ہاؤس اریسٹ نہیں ہونا، تو یہ جو چیزیں یہ تو بڑی بہتر ہوتی جا رہی ہیں گورنمنٹ کے لیے کہ گورنمنٹ کو اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، جیسے کہ جی رہائی کرتے تمام کیسز ایک دم ختم کر دیے جاتے یہ چیزیں۔ اب یہ ہے کہ رہائی کا جو معاملہ ہے وہ جو انتظار لگا کے بیٹھے ہوئے کہ جی باہر سے کوئی فیصلہ آئے تو اس کی رہائی کے لیے جو ہے مسئلے حل ہوں، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ اب جواب تو ہے کہ آج جس طرح 9 میں کے جو واقعات کے جو ملوث تھے لوگ ان کو بالکل ایسے ان کا ساتھ جو ہے کورٹ کے ذریعے اس طرح ہے، ان کے باقاعدہ شواہد وغیرہ، باقاعدہ ان کی اس زمانے میں ان کی جیو فینسنگ ہوئی تھی، جو کالیں آپس میں ملی تھی، ان کی موجودگی، ان کے موبائل کے جو ساری چیزیں تھیں وہ دیکھے گئے تھے، اور اس میں یہ بھی تھا کہ جو لوگ نہیں ملوث تھے یا جو گزر رہے تھے تو ان کو کلیئر کیا گیا تھا اس کے بعد۔ تو یہ جو لوگ تھے ان کی لسٹیں تھیں جو تھے ساری، ان کی سزائیں ہو گئی، اور اس میں باقاعدہ ان کی ویڈیو بھی تھی۔ تو وہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ان تمام معاملات کو نپٹانا چاہیے، ان کو جو باقاعدہ اس پہ ڈیلے کیا گیا گورنمنٹ کی جانب سے ڈیلے کیا گیا، اس مسئلے کو اب جو حل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو اس مسئلے کو بھی ہے کہ مذاکرات بھی کر کے جو معاملات ہیں آپس میں طے کریں اور اس کو جو بھی ہے صورتحال ہے واضح کریں، تاکہ ملک میں دوبارہ سے ایک ہے سسٹم چل سکے۔ اگر ایک آپ کی اکانومی گرو سسٹین کری تو اس کو گرو کرنے کے لیے بھی کام کریں مل کے۔ ٹھیک ہے، بالکل بات ہے، مذاکرات سے ہی سیاسی استحکام کا راستہ نکلنا ہے۔ اب اگر ان کا آغاز ہو گیا ہے تو اس کو منطقی انجام تک بھی پہنچانا گورنمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کی ذمہ داری ہے۔ حکومت وقت کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو ان کو ایک سٹیپ آگے لینا چاہیے۔ مذاکرات کا مستقبل کیا ہوگا اس ماحول میں، یہ ہم نے سوال رکھا تھا، رائے آپ نے جانی ایکسپرٹس کی۔ ابھی ایک بریک سے واپس آ رہے ہیں۔ دوسرا بڑا سوال، حکومت نے معاشی اصلاحات کے نام پر ایک بار پھر ٹیکسز کا بوجھ تنخواہ داروں پر ڈالنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں، کیا معاشی استحکام کا واحد حل ٹیکس لگانا ہے؟ رائے لیں گے بریک کے بعد۔